بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کو خلیفہ نہ بنانے کا راز۔ براز رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں عبداللہ بن مزاح کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے اور یحییٰ بن یمانی سے، وہ ابو وائل سے اور وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہم پر کسی کو خلیفہ کیوں نہیں مقرر فرماتے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر میں تم پر کسی کو خلیفہ مقرر کر دوں اور تم میرے مقرر کردہ خلیفہ کی نافرمانی کرو تو تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں روایت کیا ہے، مگر اس کے راویوں سے ابو بیضان رحمۃ اللہ علیہ ضعیف راوی ہیں۔ دلیل اور جواز بخاری شریف اور مسلم شریف میں مذکور ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاتل نے نیزہ مارا تو آپ نے فرمایا، اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کروں تو مجھ سے بہتر یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مقرر کیا۔ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کراں یہ مطلب ہے کہ میں غلطی تو نہیں، کیونکہ جو میرے نالوں بہتر سن حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے خلیفہ مقرر کیتا، اور اگر میں تمہیں ویسے ہی چھوڑ دوں یعنی تم پر کسی کو خلیفہ مقرر نہ کروں تو مجھ سے بہتر شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمہیں ویسا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کوئی خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ روایت مذکورہ میں خلیفہ مقرر کرنے اور نام مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے دونوں راستے کھلے ہیں۔ یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو بھی ٹھیک ہے، کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق جو مجھ سے بہتر ہیں انہوں نے خلیفہ مقرر کیا، اور اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو بھی میں صحیح ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلیفہ ہم پر مقرر نہیں کیا تھا۔ تو آج کے دور میں جو ہے نا وہ بڑے مسائل ہیں، ہم اپنی مرضی سے جو ہے نا یعنی جو مرضی کر لیں، جیسا مرضی کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑے غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے، اسی میں ہی ہماری زندگی کے لیے آسانیاں ہیں۔ امام احمد اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں حضرت عمر بن بیضان رحمۃ اللہ علیہ سے سند حسن روایت کی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں فتح یاب ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امارت کے معاملہ میں ہم سے کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی۔ یعنی امارت میں یعنی کہ انہوں نے کوئی ایسی نصیحت اللہ کے نبی نے نہیں کی تھی کہ ہم اپنی رائے سے ہی حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا، اور انہوں نے دین کی اقامت و استقامت فرمائی حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، مناسب سمجھا، پس انہوں نے بھی دین کی استقامت و اقامت فرمائی، اور دین کو ان کے زمانے میں مخالفین سے آزاد آرام ملا۔ پھر ان کے بعد لوگوں نے دنیا طلبی کی تو خداوند تعالیٰ کے اموار مقدرہ پیش آئے۔ لوگوں کی بہتری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی سے کہا گیا، آپ ہم پر کسی کو خلیفہ کیوں مقرر نہیں فرماتے؟
تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تو میں کیسے مقرر کروں؟ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بہتری چاہی تو انہیں اپنے میں سے کسی بہتر کے خلیفہ بنانے میں مجتمع کر دے گا، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کے خلیفہ بنانے پر لوگوں کو مجتمع کیا۔ تو یعنی کئی طرح کی باتیں سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ وصیت کی وہ وصیت کی، تو بھی اس میں حضرت علی کا بھی ذکر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے، اور بہت سے صحابہ کرام کا بھی، اور اس کے بعد جو بزرگان دین ہیں ان کا بھی، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کرتا تو آپ لوگ اس کی پیروی نہ کرتے تو آپ پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے یہ بہتر سمجھا، حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ بات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے نا ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا، ایسا نہیں۔ پہلے سب سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ظاہری سی بات ہے، اس میں ذرا برابر شک نہیں، اگر ہم شک کریں گے تو کافر ہو جائیں گے کہ اللہ مالک الملک ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے 4 فرشتے مقرر کیے، اور اسی طرح اللہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ ہے، اور اللہ کے نبی کے بھی 4 تھم تھے، 4 ستون تھے، یعنی ابو بکر و عمر عثمان و علی۔ تو ہم اگر ان میں کسی میں بھی کوئی شک کریں گے نا تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ شاید پھر میرے ایمان میں کوئی گڑبڑ ہے۔ حضرت علی کا اپنا مقام ہے، حضرت عمر کا اپنا مقام ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا اپنا مقام ہے۔ حضرت عثمان نے کہا تھا جب انہیں شہید کرنے لگے تو کہا کہ ایسا مت کرو، یہ فتنے نہ پھیلاؤ، ورنہ آج کے بعد ایک مسلح پر نماز نہیں پڑھ پاؤ گے۔ تو کیا آج ایسا ہے؟ اس وقت سے لے کر ہی یہ فتنے پھر شروع ہو گئے نا، فتنوں کا دور چل پڑا۔ تو کیا ہم اگر ہم ان کتابوں سے، قرآن سے، حدیث سے سبق حاصل کریں تو ظاہری سی بات ہے ہم کہیں سے کہیں نکل جائیں گے، ترقی کرتے ہوئے، بہتری کی طرف جاتے ہوئے، ورنہ ہم انہی فتنوں میں گرے رہیں گے۔ بہرحال اگر کچھ یہ دین کا معاملہ بڑا سیریس ہوتا ہے تو اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہوں گا، اللہ پاک مجھے معاف کرے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔